اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جس طرح سے میرا آقا سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے میرے آقا کا شہر مدینہ، تو وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن میرے نبی کے قدم پہنچے تو مدینہ المنورہ بن گیا۔ ارے بنا نہیں بن گیا، ارے بن گیا نہیں بن گیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی عظمت تو دیکھو، میرے آقا کا مرتبہ تو دیکھو، میرے آقا کا تقدس دیکھو۔ اس دنیا میں 4 نبیوں پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی، موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، داؤد پر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، لیکن اللہ اللہ، میرا آقا میرا مولا، اس پر جو قرآن نازل ہوا تو ساری کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، لیکن میرے آقا میرے مولا پر جو قرآن نازل ہوا وہ کتاب نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔ لہذا میرے آقا پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ۔ ارے ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی بات، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی بات۔ اگر میرا نبی اللہ کا نبی ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اور تیسری بات ایک اور بتا رہا ہوں، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے آقا کی خصوصیات کسی نبی کو نہیں ملی۔ تیسری بات کیا ہے؟ سارے انبیاء آئے اپنی امت کے لیے نبی بن کر کے آئے نہیں ہے، لیکن میرا نبی صرف ہماری پوری امت کے نبی نہیں ہے، سارے پیغمبر اپنی امتوں کے پیغمبر، لیکن میرا آقا میرا مولا کل جہان کا آقا کل جہان کا مولا اپنے امت کا بھی نبی ہے، اور 1.25 لاکھ جو پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی نبی ہے۔ حضور نے خود فرمایا انا نبی الانبیاء، سارے پیغمبر آئے اپنے امت کے نبی ہیں، لیکن میں امت کا بھی نبی ہوں اور 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ کہ کسی کو نہیں مقام حاصل ہے؟ میرا نبی نبیوں کا نبی، میرا نبی موسیٰ کا نبی، میرا نبی عیسیٰ کا نبی، میرا نبی آدم کا نبی، میرا نبی یحییٰ کا نبی، میرا نبی داؤد کا نبی، میرا نبی اسماعیل کا نبی، میرا نبی یحییٰ کا نبی، میرا نبی داؤد کا نبی، میرا نبی اسماعیل کا نبی، میرا نبی ابراہیم کا نبی، میرا نبی آقا محمد رسول اللہ، کل کائنات کے نبیوں کی نبی۔ یہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ ایک آخری بات اور بتا دوں، بتاؤں نہ بتاؤں؟ آخری بات بتا دوں، جھوم جاؤ تو بتاؤں نہ بتاؤں؟ سارے پیغمبر آئے اپنی امتوں کے لیے، لیکن آقا اللہ نے میرے نبی کا تعارف کرایا۔ کون تعارف کرا رہا؟ ارے ہم کیا بیان کریں گے آقا کی بات؟ میرے آقا کا تعارف میرا رب کرا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام عالموں کا۔ کتنے عالم ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم مخلوق کے اعتبار سے، اور جتنی بڑی ایک یہ دنیا ہے اتنی بڑی بڑی اور 70,000 دنیا۔ بولو کتنی دنیا؟ 70,000 دنیا کا پالنے والا کون؟ اللہ۔ بولو ہے کہ نہیں؟ 70,000 دنیا کا پالنے والا کون؟ اللہ۔ اور اپنے محبوب کا تعارف کرایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ کیا مطلب؟ اگر 70,000 عالموں کا رب اللہ تو 70,000 عالموں کے لیے رحمت محمد رسول اللہ۔ جہاں جہاں جاؤ گے، آسمان کے کونے پر جاؤ گے، دنیا کے کونے سے دوسرے کونے پہ جاؤ گے، 70,000 دنیا میں جاؤ گے، جہاں کا مالک ہمارا اللہ، وہاں کے لیے رحمت محمد رسول اللہ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ انسان اور جناتوں کی گروہ، جہاں جاؤ گے
وہاں کوئی تمہارا مالک ملے گا، یاد رکھنا جہاں کا مالک اللہ وہاں کے رحمت محمد رسول اللہ۔ یہ ہے آپ کے آقا کا مقام۔ ارے سمجھ نہیں سمجھے؟ اور ایک بات بتاؤں، آقا اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، علماء دیوبند کا یہ مسلک۔ آقا اپنے قبر میں شہید بھی زندہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگ جو اللہ کے راستہ میں گردن کٹا دے ان کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ بے شک شہید بھی زندہ، میرے آقا بھی زندہ، لیکن میرے آقا کی زندگی اقوا کبھی ہے۔ تو صاحب کوئی آدمی شہید ہو جائے تو شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا۔ صحابہ شہید ہوتے تھے، ان کی بیویوں سے دوسرے نکاح کرتے۔ شہید زندہ تو ہے لیکن حقیقی زندہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا بھی زندہ، شہید بھی زندہ، لیکن میرے آقا کی زندگی اقوا۔ کیوں؟ حضور کی بیویوں کے ساتھ نکاح قیامت میں حرام۔ کیوں؟ حضور جب انتقال ہوا تو 9 بیویاں حضور کی زندہ تھیں، لیکن نکاح کوئی نہیں کر سکتا۔ دو علتیں ہیں، ایک علت یہ ہے کہ آقا زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات آقا کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ماں سے نکاح حرام۔ زیادہ حضور کی بیویوں سے نکاح حرام۔ کیوں؟ حضور زندہ ہیں، حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو حضور کی زندگی قوی۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر حضور زندگی میں کہیں رہیں تو سب سے افضل، مدینے میں تھے مدینہ سب سے افضل، مکے میں رہے مکہ سب سے افضل، اور اگر حضور وفات کے بعد کہیں رہیں گے وہ جگہ بھی سب سے افضل۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی تعلیم دیوبند ارشاد فرماتے ہیں، جس زمین پر میرے آقا آرام فرمائے، وہ روزے پاک کی زمین، یہ نہیں کہ وہاں پر آقا آرام فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ موت ہو گئی مردہ زندہ ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جتنی آپ کے روزے پاک کی زمین آقا کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، جس زمین پر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی فرما رہے ہیں، وہ زمین جو میرے آقا کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، وہ زمین کعبہ سے افضل ہے، وہ زمین عرش سے افضل ہے، وہ زمین کرسی سے افضل ہے، وہ زمین کائنات سب سے افضل ہے۔ اللہ اللہ، جس زمین پر آقا آرام فرما رہے ہیں، جب وہ زمین کائنات سے افضل ہے تو میرے آقا کا رتبہ کیا ہوگا، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہوگا، میرے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کہنا پڑے گا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ کے قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بڑھ کر ذات محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ کی بات مانیں گے آپ لوگ؟ آپ لوگ کتنے مانتے ہیں؟ بات ہے سب مانتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کو۔ اچھا ایسا نبی اگر کسی کو مل جائے تو اس سے محبت کرنا ضروری کہ نہیں ضروری؟ ارے بول ہے ضروری؟ ہاں سن لیجیے، ایسے نبی سے محبت کرنا فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا فرض عین، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے نبی سے محبت کرنا فرض عین ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات میں آپ سے، نماز 24 گھنٹے پیٹرن کی فرض 5، روزہ کتنا فرض؟ سال میں 1 مہینہ، حج مالداروں میں پوری زندگی میں 1 بار فرض ہے کہ نہیں؟ زکات مالداروں میں سال میں 1 بار فرض۔ کان کھول کے سن لینا میری اس بات کو، کانوں کے گھٹے نکال دو اور کانوں سے نہیں دل کے قریب سے آپ اگر تکلیف نہ ہو لیٹ گیا اس دیر پہ نہیں، یہاں لیٹ گیا آپ کو تکلیف ہے تو یہاں لیٹ گیا، ہاں لیٹ گیا آپ آرام کیجیے۔ میں یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کو، کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ ذرا بات دل کے طریقوں کو کھول کے سنو، کانوں سے نہیں۔ نماز 5 وقت، روزہ 1 مہینے،
حج زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ سال میں ایک بار، لیکن نبی سے 24 گھنٹے محبت فرض ہے۔ ہر سانس میں نبی کی محبت فرض ہے۔ اگر کوئی سانس ہمارا نبی کی محبت کے بغیر نکلتا ہے، خدا کی قسم وہ سانس ہمارا مومنانہ نہیں کافرہ۔ کرو گے محبت؟ ارے کرو گے محبت؟ اصلی محبت کرو گے نقلی؟ یہ بتاؤ ذرا، اصلی والے آپ گا تو دیکھیں، اصلی والے سب لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک بات تو پوچھوں گا، ناراض ہو نا، میں کفری کے مسلمان ہوں اور ناراض ہو کوئی بات نہیں، یہ تو مجھے ہے نہیں کہ آپ مجھے نہ بلائیں گے تو میری روزی روٹی بند ہو جائے گی، بلائیں گے تو ٹھیک، نہیں بلائیں گے تو ٹھیک، لیکن بات حد تک کہوں گا۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابا اپنے بیٹے سے کہیں بیٹا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، بیٹا کیا کہے؟ ابا آپ سے محبت بہت زیادہ، لیکن کتے کو دے دوں گا آپ کو نہیں دوں گا۔ بتاؤ سچ، ابا محبت مانیں گے؟ ابا کہ بیٹا پیاس لگی پانی پلا دو، بیٹا کہ ابا کتے کو کھلا دوں گا تم کو نہیں پلاؤں گا، لیکن محبت بہت زیادہ۔ ابا کہ بیٹا بیمار ہوں دوا لا دو، نہیں، کتا بیمار ہوگا دوا دلا دوں گا، دوا تجھے نہیں دلاؤں گا، محبت بہت زیادہ۔ سچ بتاؤ کفری کے مسلمانوں ابا محبت مان لیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مکہ جھوٹا، نہیں کہیں گے؟ محبت کا دعویٰ، پیاس کی پانی نہیں۔ یہی حال ہمارا کچھ ایسا ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ سے محبت بے پناہ، جان سے زیادہ۔ نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نہیں ہو پائے گا، محبت بہت زیادہ، محبت بہت زیادہ، لیکن نماز تو فاصلے نہیں ہو پائے گی۔ اچھا ایک بات کو دیکھ مسلمانوں کا دل سے بتانا، اگر کوئی ایک تصور کرو کہ آقا حیات ہیں، آپ کے اوپری میں تشریف لے آئے اور غیر قوم کا آدمی آپ کی آنکھوں میں سوئی ڈالے، برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ کیا کہو گے؟ مر جائیں گے، مار ڈالیں گے، حضور کی تکلیف نہیں ہو، تو نہیں کو ایک ایمان والے کا تقاضا۔ ہائے ہائے میرا بیٹا نماز چھوڑ کر کے میرے نبی کی آنکھوں کو تکلیف ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز سے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہوا جس نے نماز پڑھی حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے حضور کی آنکھوں کو میری ماں تم بھی سنو، تم بھی سنو، آزمائے روزہ میں تو بہت آگے لیکن نماز میں بہت پیچھے۔ تو اگر غیر تکلیف پہنچائے تو مار دو گے، بیٹا تکلیف پہنچائے تو؟ بات تو یہ ہے کہ ابا بھی نماز نہیں پڑھتے تو بیٹا کو کہنے تو کس کو سے کہیں؟ ایک تو بھیا تھا، بیٹھو یار، اے بیٹے، اے بیٹا، ارے بیٹھو یار، ارے بیٹھو یار تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا جوان آدمیوں پیشاب روکو تھوڑا۔ ابھی یہاں چائے رکھی ہوئی ہے، آپ کو چائے پلائی جائے گی۔ ابھی صاحب چائے پلا میں ان کو منع کر دیا کہ جلسے میں تقریر کے دوران چائے مت پلاؤ، یہ جائز نہیں ہے، دین کی ناقدری کی بات۔ ابھی جلسہ ختم ہوگا انشاءاللہ، اے رکھو باتیں مت کرو، تم الگ الگ بیٹھو، الگ الگ بیٹھو، اے بچے تم دور بیٹھ جائے، الگ الگ بیٹھو، دور بیٹھ جائے، الگ الگ بیٹھو، تم بھی الگ بیٹھو، الگ الگ بیٹھو، دور دور بیٹھو۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر حضور پاک علیہ السلام تو ایک لڑکی تتلی تھی، مثالیں اس لیے سمجھا تھا کہ بات خوب سمجھ میں آ جائے، اور ایک لڑکا بھی تتلا تھا، دونوں شادی نہیں ہو رہی تھی، تو رشتے والے آئے تو لڑکی والوں نے کہا بیٹی بولنا مت، نہیں بولی رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے والوں تم بھی بولنا مت، رشتہ طے ہو گیا۔ اب جب لڑکی لڑکے جمع ہوئے، لڑکی والوں کہتا بیٹی بولنا مت، انہوں نے بیٹا بولنا مت، نہیں بولے تھوڑی دیر تک۔ اتفاق سے تیل رکھا ہوا تھا کڑوا کٹوری میں، تو چوری آئی اور تیل پینے لگی، تو لڑکی سے نہیں کہا گیا، لڑکی نے کیا کہا چوہی آئی چوہی آئی چوہی آئی چوہی آئی، سب لڑکے سے نہیں رہا، کوئی بات نہیں، جیسے تم کہتے جیسے تم کہتے وہی حال ہمارا، جیسے بیٹا کیسے
جیسے ابا ویسے بیٹا، ابا بے نمازی، بیٹا بے نمازی، کون کس کو کیا کہے؟ آج مسلمانوں طے کرو حضور کی محبت سے تمہیں صدقہ، آج طے کرو نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت پڑھیں گے، حضور کی آنکھوں کو تکلیف نہیں۔ کتنے مسلمان وعدہ کرتے ہیں، ماں بہنیں بھی وعدہ کریں۔ ایک اپنی بہنوں کو واقعہ، میری بہنیں اتنا ہوشیاری سنو، ایک ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، اس نے کہا اے موسیٰ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے توبہ کرا دیجیے۔ کیا گناہ ہوا؟ انا گفتہ میں زبان سے نہیں کہو۔ اس نے کہا موسیٰ مجھ سے زنا ہو گیا، زنا کے بعد ایک صحت مند خوبصورت بچہ میرے پیدا ہوا، میرے دل میں آیا لوگ مجھے جانیہ کہیں گے، بدکار کہیں گے، میں نے وہ سب سے بیٹے خوبصورت سے بیٹے کو چھری سے سبق کر دیا، بے گورو کفن بے نماز جنازہ، انہیں کہا کھود کر اس کو دفنا دیا۔ اے موسیٰ زانیہ بھی تھی، ظالمہ بھی تھی، بچے پیٹ میں قاتلہ بھی ہوں، میرے لیے دعا کر دے، اللہ اپنے معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کرانی پیغمبر تھے، چلا لایا، بھگ جا، نکل جا۔ چنانچہ اس کو بھگا دیا۔ وہ عورت گئی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اپنے مکان میں بیٹھ کر کے موسیٰ وہاں سے بھگا دی گئی۔ اللہ کہاں جاؤں؟ میرے بھائیوں، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ کو آنسو بہت پسند ہیں۔ اگر کسی گنہگار نے اپنے گناہوں کے دوزخ کی آگ کو جلا رکھا ہے، خدا کی قسم امریکہ کی طاقت اس دوزخ کی آگ کو نہیں بجھا سکتی، نہیں بجھا سکتی۔ لیکن ایک آنسو اللہ کے دوست سے نکل جائے تو سمندر کا سمندر گناہوں کے کام نہ کرتا۔ سب سے پسند اللہ کو آنسو ہیں۔ کیوں؟ جس دربار میں جو نعمت نہیں ہوتی اس کی بات بہت قدر ہوتی۔ اللہ کے پاس آنسو نہیں، کس کے سامنے ہو، اس کے سامنے جب روتا اللہ کو پسند آ جاتا۔ امہ روئی، اللہ کو پسند آ گئی، اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے اس ماں کو معاف کر دیا۔ میری بہنوں، اس ماں کے تو فیض نہ، تم بھی دل میں توبہ کر لو، تم بھی توبہ کر لو، میرے بھائیو تم بھی توبہ کر لو۔ ایک آنسو بہارت ہو اللہ کے لیے، آج ایک آنسو، اور آج اس مجلس میں توبہ کر لو میرے بھائیو، تم بھی توبہ کرو، میری بہنوں تم بھی توبہ۔ اللہ نے اس بہن کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل کو بھیجا۔ جبریل آئے اور کہا اے موسیٰ کیا مخلوق کو تم نے پیدا کیا؟ نہیں، میرا رب نے پیدا کیا۔ کیا مخلوق کے گناہوں کو تم معاف کرتے ہو؟ نہیں، میرا رب معاف کرتا ہے۔ پھر ایک اللہ کی بندی ہی توبہ کر، تم نے کیوں نہیں توبہ کرائی؟ اے موسیٰ بڑی ظالمہ، ثانیہ، عاقلہ، وہ کیسے معاف ہوگی؟ جلال آتا۔ جبریل نے کہا موسیٰ جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور موسیٰ کتنے جلالی تھے؟ ملک الموت، بخاری کی روایت میں کچھ صحیح ہوا ہے، ملک الموت آئے تھے روح قبض کرنے۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک تھپڑ مارا۔ کس کو یار؟ ملک الموت کو کس نے مارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا۔ بخاری کی روایت، آنکھ پلے سے باہر آ گئی۔ اللہ کے پاس روتے ہوئے گئے، اللہ میں آپ کے کلیم میں میں آنکھیں پھوڑ دی۔ آپ جاؤ میرے کلیم سے پہلے اجازت لو، پھر روح نکالنا۔ اللہ نے آنکھ اس کی پھرائے، ہاتھ جو بڑو موسیٰ اجازت ہو تو آپ کے روح نکالیں۔ اب نکالو، مجھے کچھ نکال جائے۔ ایسے جلالی تھے تو جبریل جب جلال دیکھا تو جبریل پھٹا گئے، ایسا مطلب نہیں مر جائے۔ تو جبریل نے کہا موسیٰ جلال مت آؤ، رب کا پیغام لایا ہوں۔ رب کا نام سننا تھا۔ موسیٰ پر پھڑپڑاہٹ قائم ہوئی، پپاہٹ آئی ہوئی۔ موسیٰ لرزہ پرندان ہو گئے، موسیٰ چیخنے لگے، آنسو نکلنے لگے۔ جبریل کیا میرے رب کے لیے ڈانٹا تو نہیں؟ کیا فرمایا؟ جلدی بتاؤ۔ انسان کا جوش ہر جگہ کام کرتا ہے، لیکن رب کے سامنے سب بے بس ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے۔ موسیٰ علیہ جبریل نے کہا ہاں سنو، اے موسیٰ رب کا پیغام سنو، میرے اوپر کے مسلمانوں، نوجوانوں، میری بہنوں، میری ماں، تم بھی سنو۔ جبریل نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے
بے نمازی مرد، بے نمازی عورت، بے نمازی مرد، بے نمازی عورت اس زانیہ قاتلہ سے زیادہ بدتر ہے، زیادہ بدتر ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب تم نماز چھوڑتی ہو، میرے بھائیوں جب تم نماز چھوڑتے ہو تو زنا سے تل سے پڑا ہونا طے کرو، انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نبی سے اگر محبت ہے، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتا دو، میری بہنیں تو ہاتھ میں دل میں ارادہ کرو، میری بہنوں انشاءاللہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم نبی کے عاشق ہو، اگر تم نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو آج وعدہ کرو نماز نہ چھوڑنے کا، نبی کو تکلیف نہ دینے کا۔ بازرہ محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا دو، دیکھیں دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ، وسیع نہیں چاہ رہا، دونوں ہاتھ اللہ قبول فرمائے۔ کچھ لوگ چور بھی بیٹھے ہو جو ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ ہاتھ اٹھا دیں تو کرنا نہ پڑے، اور وعدہ کریں گے، اس بات یاد رکھو یہ وعدہ یہاں جتنے معاملوں کراتے ہیں دوسرے وعدہ اللہ میاں سے کر کے آیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب آپ اور ہم موجود نہیں تھے، جب انسان موجود نہیں تھے، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ تو ہم سب نے وہاں روح ہماری بولی تھی، آلو بلا، اے رب آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی فرما برداری کریں گے۔ یہ وعدہ تو اللہ نے سے کر کے یہ تو ہم تصدیق کرا رہے ہیں۔ یہ مت کرنا کہ مولوی صاحب یہاں پہ وعدہ کرائے لے رہے ہیں، یہ وعدہ تو کر کے آئے ہو اللہ میاں سے، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو ایک تو میری بات نماز کے سلسلے میں ہے، اور دوسری بات آج ایک عام گناہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ بولو کیا ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، ارے بولو سمجھتے؟ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ جتنے زیادہ جو جھوٹ بولے اتنا ہی بڑا باکمال سمجھا جاتا ہے۔ سنو، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی، انسانوں کا نبی، جناتوں کا نبی، پورے عالموں کا نبی ارشاد فرما رہا ہے علیہ بالصدق بین الصدق یہدی الی البر وہو الجنہ۔ میں سچ بولو، سچ بولنے کو لازم پکڑو، سچ تم کو نیکیوں تک پہنچائے گا، نیکیوں اور سچ دونوں جنت میں۔ کیا مطلب؟ سچا جنتی، سچا کون ہے؟ جنتی۔ اور جھوٹے بارے میں کیا فرمایا؟ ایاک والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وہما فی النار۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ تم کو تمام گناہوں تک پہنچائے گا، اور جھوٹا اور گنہگار گناہ سب جہنم میں۔ کیا مطلب؟ جھوٹا کہاں؟ جہنم میں۔ کہاں؟ جہنم میں۔ اللہ اکبر الکبائر گناہوں پر لعنت فرماتا ہے، جھوٹ اکبر الکبائر ہے، تمام گناہوں کی اما جان جھوٹ ہے، اس لیے اللہ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بولو کس کی لعنت؟ اللہ۔ حضور نے سچ بولو، سچ بولو، میری بہنوں تم بھی سچ بولا کرو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سب سے بڑے ولی بن جاؤ۔ نسخہ کون دے رہا؟ حضور۔ سچ بولنے والا کون بنے گا؟ ولی۔ کون بنے گا؟ اور جھوٹ بولنے والا کذاب بنے گا، دنیا کا سب سے بدتر انسان بنے گا۔ لہذا آج یہ بھی طے کرو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ کتنے لوگ طے کر رہے ہو ذرا؟ لیکن سچا طے کرنا، جھوٹا والا وہی بات پر ڈبا دینا، یہاں بھی جھوٹ بول دو، سچ بولو، وہی بنو گے۔ اب میں ایک بات بتاؤں آپ سے، سچ تمام نیکیوں کی جنم داتا ماں، جیسے ماں بچے پیدا کرتی ہے ایسے جھوٹ گناہوں کو پیدا کرتا ہے اور سچ نیکیوں کو پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ادھر سنو یار، ارے جاؤ تھوڑی دیر بیٹھو یار، کیا کر رہے تماشا، اشارے کر رہے ادھر سے ادھر، ارے قیامت نہیں آ رہی یار، دعا کرا دوں، دعا کرا دوں، نہیں سننا چاہتا، دعا کرا دوں۔ ارے میں بھی آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ دینی باتیں مذاکرہ کرو، آپ کو بور بھی نہیں ہو رہے ہیں آپ، اور بور ہو تو بند کر دو۔ جب
دو لوگ نہ سننا چاہنا، دو لوگ خالی کھڑے ہو جانا، میں انشاءاللہ فوراً دعا کروں گا. مجھے میں حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کا کی محبت، ان کا خوف میں حاضر بھی ہوں اور بیان بھی کر رہا ہوں. میں کل سے بکار پرسوں انہی کے گاؤں کے قریب میں حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کے گاؤں کے قریب میں حضرت مولانا مفتی مسیح الدین صاحب بھی تھے. ایک بڑا جلسہ تھا، وہاں سے آیا میں بخار مبتلا ہو گیا. لیکن اگر میں حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کہتا کہ بخار نہیں آپ کو آنا ہے تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، آ گیا. اور آنے کے بعد میں آرام سے لیٹ گیا. ہم چاہتے تھے کہ قاری صاحب نام میں ہم بھی بیٹھے، لیکن بخار کو نہیں آ سکے. تو اس لیے میں آپ کو اس بخار میں بیماری میں 3 بار سنا، آپ بھی تو قدر کیجیے. ارے کریں گے قدر نہیں کریں گے؟ اور 10 منٹ سناؤں 15 منٹ کتنے ایک سناؤں؟ سن لیجیے بھائی. تو میں کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ ارے کیا